بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب ما جاء في میراث الصلب. کل یہ سبق میں آخری حدیث میں نے پڑھی تھی، آخری باب تھا. تو یہ لفظ یہاں پر جو ہے وہ کٹا ہوا تھا تو مجھے صعب لگ رہا تھا، تو یہ صلب ہے، حقیقی رشتہ داروں کی میراث کے بیان میں. اور صلب سے مراد جو ہے اولاد، جیسے ابن ہے، بنت ہے، ابن لبن، بنت لبن. اس باب کی پہلی حدیث گزر چکی تھی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وفي نسخة في الأسواق. ایک نسخے کے اندر اسفاف کا لفظ ہے اور دوسرے کے اندر اسواق کا لفظ ہے. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم اسواف میں یا اسواق میں ایک انصاری عورت کے پاس آئے. اسواف فا کے ساتھ. نہایا میں کہا گیا ہے کہ یہ حرم مدینہ کا نام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حرام حرمت بخشی تھی. اور بعض نسخوں کے اندر یہ کاف کے ساتھ ہے، اسواق. فجاءت المرأة بابنتين، ایک عورت دو بچیوں کو لے کے آئی. دو بچیوں کو لے کر آئی تو لہا اپنی فقالت، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حیاتان بنتا ثابت بن قیس، جو ثابت بن قیس کی بچیاں ہیں. خطابی کہتے ہیں کہ یہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، حقیقت میں یہ سعد بن ربیع کی بچیاں تھیں. اور سعد بن ربیع جو ہیں وہ احد میں شہید کیے گئے، اور ثابت بن قیس جو ہے وہ تو یمامہ میں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. تو یہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، اور سعد بن ربیع کی جگہ یہاں پر بقول خطابی کے ثابت بن قیس کا نام آ گیا ہے. قتل معاک یوم احد، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ احد کے دن شہید ہوئے. وقد استفى عمهما مالهما ومیراثهما كله، اور اس کا چاچا جو ہے وہ ان کی پوری، ان دونوں کا پورا مال اور پوری میراث جو ہے وہ لے چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ان دونوں کا میراث سے جو ہے وہ لے لیا ہے. یہ فے سے ہے استفا، وہ مال جو کفار کے مالوں میں سے لیا جائے. ویسا مال ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی طرف لٹا دیتا ہے، جو کافروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، اس نے ان دونوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا مگر وہ سارا لے لیا ہے اس نے. فَمَا تَرَى یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یعنی کیا حکم دیتے ہیں. فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، بخدا یہ دونوں نکاح نہیں کر سکیں گی کبھی بھی مگر یہ کہ ان کے پاس مال ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یقضی اللہ فی ذالک، یہ پاک سے نے فرمایا کہ اس میں تو اللہ فیصلہ کرے گا. قال، راوی کہتے ہیں کہ ونزلت سورۃ النساء، سورۃ النساء یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ نازل ہوئی الآیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی المرأة وصاحبها، مجھے میرے پاس عورت اور اس کا جو صاحب تھا جس کے بارے میں شکایت کی تھی، لڑکی میں جو چچا ہے اسے بلاؤ. فقال لعمہما، آپ نے اس کے چچا کو کہا، فرمایا آتہما الثلثین، 2 ثلث ان بچوں کو دو نا، یہ ایک سے زیادہ ہیں. واتی امہما الثمن، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو. وما بقی فلک، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے. تو میراث کہ جو ہے وہ 24 حصے کرو، 24 میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ 3 جو بنتا ہے، 3 حصے دے دو اس عورت کو، اور 24 کا 2 ثلث 16 حصے دے دو ان بچیوں کو، اور 3 دے دیے ان کو، اور پیچھے 5 حصے بچ گئے ہیں 24 میں سے، تو وہ 5 حصے تم رکھ لو. قال ابو داود اخطا بشر فیہ، ابو داود کہتے ہیں کہ اس میں بشر نے غلطی کی ہے. انما ہما ابنتا سعد بن ربیع، یہ تو سعد بن ربیع کی بیٹیاں تھیں. وثابت بن قیس قتل یوم الیمامہ، اور ثابت بن قیس جو ہیں وہ یمامہ کے دن ان کی کا انتقال ہو گیا تھا. یہاں پر میراث کی صورت مسئلہ یہ بنتی ہے کہ میت نے جو ہے وہ ایک بھائی چھوڑا ہے، 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ایک بیوی چھوڑی ہے. بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ان کے لیے ثلثان ہوتا ہے. بیوی کے لیے اولاد کی صورت میں جو ہے وہ سمن ہوتا ہے. اب سمن اور ثلثان یہ 2 آ گئے ہیں. سمن اور ثلثان جب جمع ہو جائیں تو ان کا مخرج جو ہے وہ 24 ہوا کرتا ہے. مخرج یہاں 24 ہوگا، جس سے 8 بھی نکل جائے، 8واں حصہ بھی نکل جائے، اور جس سے جو ہے ثلثان بھی نکلے. اور یہ جو میت کا بھائی ہے یہ عصبہ ہے، اس لیے کچھ بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بچا تو کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ 24 سے جب بنے گا تو 16 دے دیں گے بیٹیوں کو 2 ثلث، اور 8واں حصہ جو 3 ہیں 3 حصے دے دیں گے بیوی کو. یہ 3 اور 16 مل کے 19 ہو گئے، اور باقی بچے 5، تو 5 حصے. تو کل 24 حصے میراث سے کیے جائیں تو 5 حصے بھائی کے اور باقی 16 بیٹیوں کے، اور 3 حصے جو ہیں وہ بیوی کے ہیں. یہ ماما جو ہے ایک شعر ہے جس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسیلمہ کذاب کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی، اور اسی میں جو ہے وہ ثابت ابن قیس جو ہے وہ ثابت ابن قیس اور غیلت میں شہید ہوئے تھے. علامہ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور ان دونوں کی حدیثوں میں سعد ابن ربیع ہے، ثابت بن قیس نہیں ہے. اور ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. لا نعرف الا من حدیث عبداللہ ابن محمد بن نفیل. قال حدثنا ابن السرخ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني داود بن كيس وغيره من اهل العلم من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ان امرأة سعد بن ربيع قالت، سعد بن ربیع کی بیوی نے جو ہے وہ کہا، قالت کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان سعدا هلك وترك ابنتين، سعد جو ہے وہ شہید ہو گیا آپ کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. وسا کا نقوہ، اور اسی طرح پوری جو حدیث پہ لگی اس طرح کی حدیث چلائی. قال ابو داود هذا وسخ، ابو داود کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے، یہ جو بھی حدیث ہے یہ زیادہ صحیح ہے. آگے حدیث ہے بشر کی حدیث کی طرح ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان قال اخبرنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن الاسود بن يزيد
ان معاذ بن جبل ورث اختا وابنة، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہن اور ایک بیٹی کو وارث چھوڑا، فجعل لكل واحدة منهما نصف، اور ان دونوں کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ نصف جو ہے وہ رکھا۔ وہ بالیمن، اس حال میں کہ وہ یمن میں تھے، وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حی، اور آپ اس وقت زندہ سلامت تھے، دنیا پہ موجود تھے۔ اب جب ایک بیٹی ہو اور بہن ہو تو بیٹی ایک ہے تو اس کا حصہ آدھا ہوتا ہے، آدھا تو اس کو ہوگا، وہ ذی الفرض ہے، بہن جو ہے وہ اسبہ ہے بیٹی کے ساتھ، تو جو بچے گا وہ بہن کو مل جائے گا۔ وہ نبی اللہ یوم حی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے کیا، اور آپ نے یہ فیصلہ جو ہے بغیر کسی دلیل کے جانے ہوئے نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تو آپ جلدی نہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے، تو یہ آپ کو یقین تھا کہ نبی پاک بھی ایسے ہی فیصلہ کریں گے، تب آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اور اس حدیث سے جو ہے وہ منذری نے سکوت اختیار کیا ہے، اور علامہ منذری جس حدیث سے سکوت اختیار کریں امام ابو داؤد کی جس حدیث سے، تو وہ قابل احتجاج ہوا کرتی ہے۔ بابن فی الجدت، جدہ کے بیان میں، جدہ عام ہے، دادی ہو یا نانی ہو، دادی ہے تو جدہ صحیحہ ہے، نانی ہے تو جدہ فاسدہ ہے۔ وما جاء في ميراث الجدة قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن كبيسة بن زهيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه کرم اللہ وجہ تسأل میراثها، ایک جدہ آئی نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ اپنی میراث کا ان سے سوال کرنے لگی۔ فقال ما لك فی کتاب اللہ شیء، کہ اللہ کی کتاب میں آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علمت لك فی السنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور یہ پاک کی سنت کے اندر بھی میں کچھ نہیں جانتا آپ کے لیے۔ فرجعی، آپ واپس جائیے، خط اصل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ کوئی مسئلہ نکلتا ہے کہ نہیں۔ فسأل الناس، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا۔ فقال المغیرۃ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پاک کے پاس حاضر تھا، آطاہ السدس، آپ نے جدہ کو چھٹا ایسا دیا تھا۔ فقال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حل معك غیرک، کہ تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فقام محمد بن مسلمہ فقال مثل ما قال المغیرۃ بن شعبہ، تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور نے وہی بات کی جو مغیرہ بن شعبہ نے کی تھی۔ فانفذه لها ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چھٹا ایسا عورت کے لیے نافذ کر دیا، یعنی جدہ کے لیے جو ہے وہ چھٹے حصے کو حکم نافذ کیا اور اسے چھٹا ایسا جو ہے وہ دے دیا۔ ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک دادی آئی تھی، ایک جدہ آئی تھی، تسألہ میراثها، جو آپ سے میراث کا مطالبہ کر رہی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، تیرے لیے اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، اور وما كان القضاء الذي قضي به، اور جو فیصلہ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا مگر تیرے علاوہ کے لیے۔ وما انا بزائد فی الفرائض، اور میں فرائض کے اندر کوئی زیادہ کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ ولكن هو ذلك السدس، وہ چھٹا ایسا ہی ہے۔ فإن اجتمعتما فيه، اگر تم دونوں اس میں جمع ہو جاتی ہو، فبينكما، تو تم دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ وأيتكما ما خلت به فهو لها، اور جو اکیلی اس میں آئے گی تو وہ سارا اسی کا ہوگا۔ ما نافیہ ہے، ما كان القضاء الذي قضي به، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ابو بکر صدیق کے دور میں تمہاری علاوہ کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ ولیکن ہوا، لیکن ہوا ذالک السدس، جو سدس جو فرض ہے عورت جدہ کا وہی ہوگا۔
ایتکما ما خلط بھی ما زائدہ ہے، یعنی جو بھی جو ہے وہ انفردت بالسدس، سدس میں اکیلی آئے گی تو سارا اسی کو ہوگا۔ اس حدیث میں ایک تو یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حضرت سفر کے میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے یار غار، آپ کے رفیق خاص، تو مسئلہ ان کے سامنے نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو اپنی طرف سے نہیں ٹھوک دیا مسئلہ، کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور پھر صحابہ سے پوچھا اور جب مسئلے کی تحقیق ہوگی تو تب مسئلہ بتایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انہی کی تقلید میں آگے اسی مسئلے کو برقرار رکھنا۔ اور اس حدیث میں جو ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو دادی کا جدہ کا جو فرض ہوتا ہے وہ سدس ہوتا ہے، خواہ جدہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ منذری کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور ترمذی کے لفظ جاءت الجدۃ ام الام او ام الاب الى ابی بکر شک ہے، اور نسائی کے الفاظ ان الجدۃ ام الاب اتت متعین ہے کہ دادی تھی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبيد الله أبو المنيب عتاكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جدہ کے لیے چھٹا سے رکھا بشرط ہے کہ اس سے پہلے نہ ہو۔ دونوں یہاں پر قدام کے معنی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ معنی ہو۔ جدہ کے لیے جو ہے وہ حاجب بن جاتی ہے، حاجب جو ہے وہ وارث اور میراث کے درمیان حاجز کی طرح، رکاوٹ کی طرح ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میت کی وہاں پر نہ ہو۔ اگر میت کی ہوئی تو جدہ جو ہے وارث نہیں بنے گی، نہ ام الام وارث بنے گی، نہ ام الاب وارث بنے گی۔ منذری کہتے ہیں کہ نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور اس کی سند کے اندر عبید اللہ عتکی ہیں، اور وہ ابو المنیب عبداللہ بن عبداللہ عتکی المروزی ہیں۔ یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے ان میں تکلم بھی کیا ہے۔ یہ باب جدہ کے بیان میں تھا، تو جدہ کے متعلق جو ہے وہ فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر خاص یہ علم فرائض کے جو مسائل ہیں میراث کے، جدہ باپ اور ماں دونوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ، باپ اور ماں دونوں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ مات کو جدہ کہتے ہیں۔ باپ کی بلا واسطہ یا بالواسطہ مات کو جدہ ابویہ کہتے ہیں، جیسے ام الاب بلا واسطہ، اور ام الاب یا ام اب الاب وغیرہ یہ بالواسطہ ہے۔ اور ماں کی بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات کو جدہ امویہ کہتے ہیں، جیسے ام الام، ام الام۔ جدہ کی دو قسمیں ہیں، جدہ صحیحہ، جدہ فاسدہ۔ جدہ صحیحہ سے مراد وہ جدہ ہوتی ہے کہ جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، لہذا دو صورتوں میں جدہ صحیحہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کسی جد کا واسطہ ہی نہ ہو، درمیان میں جد آئی نہ، جیسے ام الام اور ام الاب۔ اور اگر جد کا واسطہ ہو تو وہ جد صحیح ہو، فاسد نہ ہو۔
جیسے ام ابل اب، ابل اب دادا ہے، دادا جدے سے ہی ہے اور وہ واسطہ بن رہا ہے میت اور اس ام کے درمیان. یہاں ابو الاب جو ہے واسطہ ہے اور اس کا اور وہ جدے سے ہی ہے. جدہ فاسدہ جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں کسی جدہ فاسد کا واسطہ آ جائے، جیسے ام ابل اب نانا درمیان میں آ رہا ہے تو نانا جدہ فاسد ہے. جداد کبھی درجہ قرابت میں برابر ہوتی ہیں، کبھی مختلف ہوتی ہیں. اگر ان کے میت کے ساتھ منسلک ہونے کے واسطے برابر ہوں تو وہ درجہ قرابت میں مساوی کہلاتی ہیں. جیسے ام الام اور ام الاب یہ دونوں مساوی ہیں، اس لیے دونوں میں ایک واسطہ ہے. اگر واسطے کم و بیش ہوں تو درجہ قرابت میں مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قربہ اور جس کے واسطے کم ہوں وہ قربہ اور جس کے واسطے زیادہ ہوں وہ بودا کہلاتی ہے. جیسے ام الاب اور ام ابل اب. ام الاب اس کے واسطے کم ہے، یہ قربہ ہے، اور ام ابل اب اس کے واسطے زیادہ ہیں، یہ بودا ہے. کبھی ایک ہی عورت کسی ایک سے زیادہ جہتوں سے بھی جدہ بن سکتی ہے. مثال کے طور پر خالدہ کے پوتے کا نکاح خالدہ کی نواسی سے ہوا، ان سے لڑکا زید پیدا ہوا تو خالدہ زید کی دو جہتوں سے جدہ ہے، اس کی ماں کی بھی نانی ہے اور اس کے باپ کی دادی بھی ہے. دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید خالدہ کا پڑ نواسا بھی ہے اور پڑ پوتا بھی ہے. تو یہ ایک سے زیادہ جہتیں ہیں اور یہ دو جہتیں سے بھی زیادہ جہتیں بن سکتی ہیں. جدہ کا حکم یہ جو ہم نے اوپر باتیں بیان کی ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو جدہ کا حصہ سدس ہے، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، ابویہ ہو یا امویہ ہو، لیکن سدس دینے کے لیے درج ذیل قواعد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سدس صرف جدات صحیحہ کو دیا جاتا ہے، جدات فاسدہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں بلکہ ذوی الارحام میں سے ہیں. دوسری بات بعض صورتوں میں جدہ صحیحہ سدس سے بھی محروم ہوتی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے حدیث کے اندر یہ آیا ہے میت کے ماں کے ہوتے ہوئے جدہ امویہ اور جدہ ابویہ دونوں محروم ہوتی ہیں. میت کے باپ کے ہوتے ہوئے صرف جدہ ابویہ محروم ہوتی ہے، جدہ امویہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی. تیسری بات کہ جد کی وجہ سے صرف وہ جدہ ابویہ محروم ہوتی ہے جس کا رشتہ اسی موجودہ جد کے واسطے سے منسلک ہو. جیسے ابل اب کی موجودگی میں ام ابل اب محروم ہوگی، جد کی وجہ سے جدہ امویہ یا ایسی جدہ ابویہ جس کے لیے یہ جد واسطہ نہ ہو محروم نہیں ہوتی. مثلا ابو الاب کی وجہ سے ام الاب محروم نہ ہوگی، اس لیے کہ واسطہ اب کا ہے نہ کہ ابو الاب کا. باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات، میرا پوتا مر گیا ہے، فما لي من میراثی، تو میرے لیے اس کی میراث میں سے کیا ہے؟ فقال لك السدس، آپ نے فرمایا تیرے لیے تو سدس ہے. فلما ادبر دعاه، جب وہ پیٹھ موڑ کے جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا. فقال لك سدس آخر، تیرے لیے ایک اور سدس بھی ہے. فلما ادبر دعاه، جب وہ لوٹ کے جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا. فقال ان السدس آخر تومۃ، یہ جو دوسرا سدس ہے یہ بطور تومت ہے. پہلا سدس بطور فرض کا تھا اور لگا سدس آخر وہ عصوبت اسبہ ہونے کی وجہ سے تھا. اور تومت اللہ کے نہیں رزق لگ بسبب آدمی کثرت اصحاب الفروض ولیس بفرض لگ، یہ جو دوسرا سدس جو مل رہا ہے
یہ تمہیں اس لیے مل رہا ہے کہ وہ بطور عصبہ کی مل رہا ہے، فرض نہیں ہے تمہارے لیے، اور وارث نہیں، اگر اور ہوتے تمہیں یہ نہ ملتا۔ تو اس میں صورت مسئلہ یہ تھی کہ یہ جو پوتا مارا تھا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اب جو 2 بیٹیاں تھیں 2 بیٹیوں کو مل گیا ثلثان، اب پورا تیسرا حصہ رہ گیا، تو تیسرا حصہ جو تھا وہ 2 ثلث تھا، یعنی 6 سے کیے، 4 سے دے دیے 2 بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو ہو گئے، اور باقی ایک حصہ پہلے کہا سدس سے، یعنی وہ بطور فرض کے، اور پھر ایک اور حصہ دیا جو رہ گیا تھا، تو وہ صورت کے جو باقی رہ گئے وہ سارا دونوں اسی کے تھے کہ بیٹی کی موجودگی میں عصبہ بھی تھا، اور اس لیے فرض بھی تھا۔ اور یہ بات آپ سب کو معلوم تھی کہ جو آدمی مرا ہے اس کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں اور یہ ایک دادا ہے، تو آپ نے کیسے اس کے لیے فرمایا۔ قال قتادہ فلا يدرون ما اي شيء ورثه، قتادہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ کس چیز کے ساتھ اس کو وارث بنایا۔ قال قتادہ اقل شيء ورث الجد السدس، کم سے کم جس کا وارث بنتا ہے زیادہ وہ سدس ہوتا ہے۔ اور تیوی کہتے ہیں کہ صورت اس مسئلے کی یہ تھی کہ میت نے جو ہے 2 بیٹیاں چھوڑی تھی، اور یہ سائل چھوڑا تھا، بیٹیوں کے لیے 2 ثلث ہو گئے، اور باقی جو ثلث بچا تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو چھٹا ایسا فرض کے طور پر، اور دوسرا چھٹا اس لیے کہ وہ میت کا دادا تھا، اور دوسرا ایسا جو تھا آپ نے اس کو بطور عصبہ کے دیا، ایک ساتھ نہیں دیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا کہ جی میرا حصہ تو جو ہے وہ 1/3 ہے، 1/3 فرض نہیں تھا، 1/3 اس کو ملا، لیکن اس 1/3 میں سے آدھا جو ہے اس کو مل گیا بطور فرض کے، اور آدھا مل گیا بطور عصبہ ہونے کے۔ قال حدثنا وهب بن بكية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجدہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں کون جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دادے کو کتنا وارث بنایا، کس چیز کا وارث بنایا۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ ماکل بن یسار نے کہا کہ انا میں جانتا ہوں، ورثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدس، نبی پاک نے اس کو چھٹے کا وارث بنایا، چھٹے حصے کا۔ قال مع من، تو پوچھا کس کے ساتھ، قال لا ادری، کہا میں نہیں جانتا، قال لا دریت فما تغنی اذن، تو اس نے کہا کہ جب تم پوری بات نہیں جانتے، پورا صورت مسئلہ نہیں جانتے، تو تم پھر پورا نفع نہیں دیتے اس وقت۔ جد کی بھی 2 قسمیں ہیں، جد صحیح ایسا دادا جس کے میت کے ساتھ رشتے میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو، جیسے ابو الاب، ابو ابل اب وغیرہ۔ جد فاسد ایسا دادا جس کے میت کے ساتھ رشتے میں کسی عورت کا واسطہ آ جائے، جیسے ابو الام نانا، یہاں ماں کا واسطہ ہے، ابو ام الاب دادی کا باپ، یہاں دادی کا واسطہ ہے۔ یہاں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ جد صحیح کے ہیں، جد فاسد ذوی الارحام میں سے ہے۔ جد کے 4 احوال ہیں، میت کے باپ کی موجودگی میں جد محروم ہوتا ہے۔ نمبر 2، میت کا باپ نہ ہو اور میت کی اولاد بھی نہ ہو تو جد عصبہ ہوتا ہے، ذوی الفروض کو جو کچھ ملے گا وہ لے لیں گے، جو باقی بچے کا سارا جد کا ہوگا۔ نمبر 3، میت کا باپ نہ ہو، میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، جیسے کہ یہاں حدیث کے اندر صورت مسئلہ گزری ہے، مذکر
اولاد سرے سے نہ ہو تو جد کو سدس بھی دیا جاتا ہے اور وہ عصبہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، میت کا باپ نہ ہو اور میت کی صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہوں تو جد کو سدس دیا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر جد عصبہ نہیں ہوتا۔ اگر مختلف مراتب کے اجداد جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو اقرب ہوگا اس کو وارث بنا کر باقی اجداد کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میت نے ابوالاب دادا چھوڑا اور پردادا چھوڑا اور نکڑ دادا چھوڑا تو جو دادا ہے وہ قریب ہے، وہ وارث ہوگا، باقی محروم ہو جائیں گے۔ بابن فی میراث العصبہ، عصبہ کی میراث کے بیان میں۔ قال حدثنا احمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد واشبه قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مأمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأقسم المال، یقسم المال، میں مال تقسیم کروں گا اہل فرائض کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فما تركت الفرائض فلأولى ذکر، اور جو کچھ فرائض سے رہ جائے تو جو قریب ترین میت کا مذکر رشتہ دار ہے وہ اس کے لیے ہوگا۔ اس حدیث کے اندر اس بات پر تنبیہ ہے کہ استحقاق کا جو سبب ہے وہ ذکورت ہے، یعنی مذکر ہونا ہے، یہی عصوبت کا بھی سبب ہے۔ عصبہ کا یہاں پر بیان آیا ہے۔ عصبہ ایسا وارث جس کا فرض مقرر نہ ہو، ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں جمی ترکہ اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکے کا مستحق ہوتا ہے۔ عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبیہ، عصبہ سببیہ۔ عصبہ نسبیہ کی پھر تین قسمیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ نسبیہ کی تین قسموں کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، عصبہ بنفسہ، میت کا ایسا مذکر رشتہ دار جس کا میت کے ساتھ رشتہ صرف عورت کے ذریعے سے نہ ہو۔ مونس عصبہ بنفسہ ہی نہیں ہوتا، جیسے اور ایسا مذکر جس کا رشتہ کسی عورت کے ذریعے، صرف عورت کے ذریعے سے ہو، وہ بھی عصبہ بنفسہ نہیں ہوتا، جیسے ابو الام، یہ خود تو مذکر ہے ابو الام، نانا، لیکن اس کا رشتہ جو ہے وہ مونس کے ذریعے میت سے جڑتا ہے۔ ابن البنت یہ خود تو مذکر ہے لیکن میت کے ساتھ رشتہ اس کا بنت عورت کے ذریعے سے جڑ رہا ہے۔ اور اخ خیفی خود تو مذکر ہوتا ہے لیکن یہ میت کا بھائی ہے ماں کی طرف سے، تو لہذا جو خود بھی مذکر ہو اور اس کا رشتہ میت کے ساتھ یا تو بلا واسطہ ہو، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جیسے بیٹا ہے، اور یا واسطہ ہو تو مرد کے ذریعے سے ہو، مرد عورت دونوں کے ذریعے سے، یا مرد عورت دونوں کے ذریعے سے ہو، صرف عورت کے ذریعے سے ہوا تو وہ عصبہ نہیں بنے گا۔ جیسے بلا واسطہ کی مثال ابن، مرد کی طرف سے واسطہ ہو جیسے اخ علاتی، باپ شریک بھائی، اور اگر دونوں کی طرف سے ہو تو اور اخیلی جو ہے یہ ماں باپ دونوں کے واسطے سے ہے، عورت اور مرد دونوں کے واسطے سے ہے، لیکن یہاں مرد کا واسطہ بھی ہے۔ اکیلے عورت کا واسطہ ہو تو پھر وہ وارث ہے، وہ عصبہ نہیں ہوتا۔ عصبہ نفسی کی 4 قسمیں ہیں جنہیں 4 اصناف کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، جزء المیت، یعنی میت کے فروع،
بیٹا پوتا وغیرہ، اسے صنف افل کہتے ہیں۔ نمبر 2 اصل میت یعنی میت کے اصول، باپ دادا وغیرہ، یہ صنف ثانی ہے۔ نمبر 3 جزء اب المیت، میت کے باپ کے فروع یعنی بھائی اور ان کی اولاد بھتیجے وغیرہ، یہ صنف ثالث ہے۔ نمبر 4 جزء جد المیت، جد قریب یا جد بعید کے فروع، جیسے دادے کا بیٹا، چچا اور اس کی اولاد، یا پردادے کا بیٹا، باپ کا چچا، اس کی اولاد، یہ صنف رابع ہے۔ کبھی میت کے اسباء بنفس ہی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے۔ فرق 3 طرح کا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ابن، اب، اخ۔ نمبر 2 اب، جد۔ نمبر 3 اخ عینی، اخ عالاتی۔ پہلی مثال میں 3 اسبات ہیں، ابن، اب، اخ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ ہر عصبہ الگ صنف کا ہے۔ ابن صنف اول کا ہے، جزء میت ہے، اور اب صنف ثانی اور اخ صنف ثالث سے ہے۔ اسے فرق کو جہت اصوبت کا فرق کہتے ہیں۔ مذکورہ 4 اصناف میں سے ہر پہلی صنف کا عصبہ بعد والی اصناف کے عصبے سے باعتبار جہت کے اقرب کہلائے گا۔ دوسری مثال کے اندر اب اور جد ہیں، دونوں عصبہ ایک ہی صنف سے ہیں، یعنی صنف ثانی سے ہیں، جزء اب المیت سے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں فرق یہ ہے کہ اب بلا واسطہ عصبہ ہے اور جد ایک واسطے سے۔ واسطوں کی کمی بیشی کے فرق کو درجہ قرابت کے فرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کم واسطے والا زیادہ واسطے والوں سے باعتبار درجہ کے اقرب کہلاتا ہے۔ تیسری مثال کے اندر اخ عینی اور اخ علاتی، صنف بھی ایک ہے، یہ صنف ثالث، اور درجہ بھی برابر ہے، اس لیے کہ دونوں اب المیت کے براہ راست بیٹے ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ ایک باپ اور ماں دونوں کی طرف سے رشتہ دار ہے اور دوسرا صرف باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے۔ عینی یا علاتی ہونے کے فرق کو قوت قرابت کے فرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 2 طرف سے منسوب ہونے والا ایک طرف سے منسوب ہونے والے سے باعتبار قرابت کے اقوا کہلاتا ہے۔ فرق کی یہ تینوں نوعیتیں جو ہیں اثرات کے احکام میں فرق پیدا کرتی ہیں، لہذا ان کا جاننا ضروری ہے۔ اسباب غیر ہی، ذوی الفروض میں سے وہ عورتیں جن کا فرض نصف یا ثلثان ہے، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اسبہ بن جاتی ہیں اور اسباب غیر ہی کہلاتی ہیں۔ وہ 4 عورتیں ہیں، بنت سلبیہ حقیقی بیٹی، پوتی، اور ماں باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن، اور اخت علاتیہ باپ شریک بہن۔ ایسی عورتیں جو ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ نہیں بنتی، جیسے پھوپھی اپنے بھائی چچا کے ساتھ اسبہ نہیں بنتی، اکیلا چچا ہی اسبہ ہوگا۔ اسبہ ما غیر ہی، وہ عورت جو کسی عورت کی وجہ سے اسبہ بنے، جیسے اخت عینیہ، اخت علاتیہ، مونوسلات کی وجہ سے اسبہ بنتی ہیں۔ اسبہ کی دوسری قسم تھی اسبہ سببیہ، یہاں تک تو اسبہ نسبیہ کی جو ہے وہ تفصیل تھی۔ اسبہ سببیہ میت کے موتق کو اسبہ سببیہ کہتے ہیں، خواہ موتق مذکر ہو یا مونس۔ اسباب کی توریث کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میت کے ورثہ میں ذوی الفروض ہوں تو سب سے پہلے ان کو فرائض دیے جاتے ہیں، فرائض دے کر جو مال بچے وہ اسبات کو دیا جاتا ہے۔ ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں سارا ترکہ اسبات کو دیا جاتا ہے۔ اسبہ نسبیہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب سے پہلے ترجیح جہت قرب جہت کی بنا پر ہوگی۔ جہت میں برابر ہونے کی صورت میں ترجیح قرب درجہ کی بنا پر ہوگی۔ درجے میں برابر ہونے کی صورت میں ترجیح قوت قرابت کی بنا پر ہوگی۔ خواہ قوت قرابت میں، اور اگر قوت قرابت میں بھی برابر ہوں تو سب وارث ہوں گے۔ اور اسبہ سببیہ کی توریث کا طریقہ یہ ہے کہ اسبہ نسبیہ کی 3 قسموں میں سے کسی قسم کی اسبہ موجود نہ ہو تو اسبہ سببیہ موجود ہو تو اسبہ سببیہ محروم ہوتا ہے۔ اسبہ نسبیہ نہ ہو تو میت کا موتق اسبہ ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ موتق موجود نہ ہو تو میت سے پہلے انتقال کر گیا ہو تو موتق کے اسبہ بنفسہ کو وارث بنایا جائے گا۔ موتق کے اسبہ بنفسہ کئی ہوں تو پھر وہی اوپر والا جو قاعدہ ہم نے بیان کیا ہے، جہت
شرابت والا، جہت اور قوت والا، تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ کتاب فرائض چل رہا ہے، تو عصبات کے باب جو ہے وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باندھا، تو عصبہ کی جو ہے مختصر سے یہاں پر جو ہے وہ تشریح یہاں پر میں نے کر دی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔